السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں ہمیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب نے جوائن کرنا تھا، لیکن وہ مصروفیات کے باعث ساتھ نہیں دے رہے ہیں، پروگرام میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ خیر، آج کے جو موضوعات ہیں، جن معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں، کچھ یکساں جو نصاب تعلیم ہے، تعلیمی نصاب جو ہے، اس کو لے کر خاصی وفاق اور سندھ کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ بنیادی طور پہ جو سندھ ہے وہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے کہ اس کے بعد جو آئینی حق ہے تعلیم سے متعلق اور نصاب کی جو تشکیل ہے وہ صوبوں کا بنتا ہے۔ اب کیا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس پہ سیاست کی جائے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاست ہے، اپوزیشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں انہیں آن بورڈ کیا جائے، انہیں بریف کیا جائے۔ حکومت اس کو لے کے کیا کر رہی ہے؟ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ نشست میں کامیاب ہونے کے بعد 60 دن تک جو رکن ہے وہ حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ اس آرڈیننس کی بھی آج منظوری دی ہے کیبنٹ کی جانب سے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ ارشاد صاحب، جو پڑوسی ملک افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بالخصوص یہ کہا ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی پہ گامزن ہے۔ ہمارا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ مغربی جمہوریت کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ماڈل کیا ہو سکتا ہے حکومت کا افغانستان میں طالبان کی جانب سے۔ دوسرا، کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ کل تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے انخلاء کا انتظار کر رہے ہیں طالبان اور پھر حکومت تشکیل ہوگی، لیکن جس طرح وزیر تعلیم، وزیر خزانہ، پھر انٹیلیجنس کا سربراہ، پھر مرکزی بینک کا سربراہ، یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس جانب شروع ہو گئے ہیں۔ ارشاد صاحب، ریزن کیا ہے؟ کیوں امریکہ کے انخلاء کا مکمل انتظار کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو باقاعدہ اور باضابطہ صدر اور ان کا اعلان کیا جائے گا؟ اس کی کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ آزاد افغانستان کی خود مختار حکومت تشکیل پائے، ایسا ملک جس پر کوئی غیر ملکی قدم موجود نہ ہو، بوٹ موجود نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ سے بہرحال ایک مسٹرسٹ تو ہے نا معاہدے کے باوجود۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں طالبان اور ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی، لیکن طالبان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں معاہدے کی، معاہدے پر عمل درآمد ایز سچ نہیں ہوا، اور اب بھی ان کو اندیشہ تو موجود ہوگا کہ کسی قسم کی بھی کوئی شرارت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو سب کو اکٹھا کر لیں اور اعلانات کر دیں اور اس کے بعد پتہ نہیں رویہ کیا سامنے ہے، تو وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تقرر ہوئے ہیں اس وقت کے قائم مقام وزیر داخلہ انہوں نے کیا ہے، گورنر کابل کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد مرکزی بینک کا سربراہ لگا دیا، انٹیلیجنس سربراہ لگا دیا، کیونکہ انہوں نے سسٹم چلانا تو ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خلا ہو اور اس خلا کو پھر وہ قوتیں پور کرنے کی کوشش کریں جو طالبان کا امن اور استحکام نہیں چاہتی، طالبان کی مخالف ہیں، وہ پھر غلط فہمیاں پیدا کریں طالبان اور ان کے مخالفین کے درمیان، طالبان اور امریکہ کے درمیان، وہ سارا کچھ ہے۔ تو وہ ان کو آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف چل رہے ہیں۔ لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں میرے نقطہ نظر سے۔ ایک تو انہوں نے اعلان کیا کہ افغانستان میں میڈیا آزاد ہے۔ یہ وہ حکومت بات کر رہی ہے یا اس حکومت کا نمائندہ، متوقع حکومت کا نمائندہ بات کر رہا ہے جس پر سب سے بڑا جو الزام تھا وہ 2 تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کے حق میں نہیں ہے، وہ قدغنے لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اور دوسرا تھا خواتین کے حقوق کے حق میں نہیں ہے۔ یہ 2 سب سے بڑے الزامات تھے ان پر۔ تو اب انہوں نے اعلان کیا کہ جی میڈیا آزاد ہے۔ ایک جنگ زدہ افغانستان میں جہاں کوئی آزادی کی ایسا روایت امریکہ کے دور میں بھی وہاں کوئی آزادی نہیں تھی، میڈیا کو اس طرح کی آزادی نہیں تھی۔ مثلا یہ ممکن تھا کہ کوئی طالبان کا آدمی جو ہے وہ میڈیا پر آئے اور وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ آزادی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے ہمارے حکمران وہ PMDA کی صورت میں ایسی باڈی بنانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں تمام جو تنظیمیں ہیں صحافتی وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، قدغنے لگا رہے ہیں۔ بڑے اشتہار وغیرہ بھی آج آپ نے دیے ہوں گے اخباروں میں، وہ سب کچھ چل رہا ہے، وہ ایک ایشو ہے۔
دوسرا انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہیں فی الحال چونکہ حالات نارمل نہیں ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ جو فسادی عناصر ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، فی الحال وہ گھروں میں بیٹھیں، لیکن جو ہی حالات بہتر ہوتی ہیں وہ اپنے جگہ پہ جا کے کام کر سکتی ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں، انہوں نے کلیئر کیا. لیکن اس سے امپورٹنٹ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب تھی اور ہے، انہوں نے کہا کہ جو مغربی طرز جمہوریت ہے وہ ہماری حکمرانی کا ماڈل نہیں ہوگا. اب ممکنات کیا ہیں؟ ایک ہم دیکھتے ہیں اگر اسلامک ماڈلز پہ سعودی عرب کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، یہ ان دونوں کو ملا کے کوئی نئی چیز ہوگی یا کسی ایک کی پیروی ہوگی؟ اور جس طرح جن دو اسپیکٹس پہ آپ نے بات کی، آزادی اظہار رائے کی اور پھر جو خواتین کے بنیادی معاملات ہیں، ان معاملات کو لے کے آپ کو پتہ ہے سعودی ماڈل پہ بھی جو مغربی طاقتیں ہیں وہ اعتراض کرتی رہی ہیں، تنقید کرتی رہی ہیں. طالبان کی جانب سے متوقع طور پہ کیا طرز حکمرانی سامنے آئے گا؟ دیکھیں، سعودی عرب نے تو کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے. وہاں تو ایک بادشاہت ہے، منارک ہے وہاں، اور اس کو تسلیم کیا ہوا ہے امریکہ نے بھی اور یورپ نے بھی، اور جو نام نہاد ہیں جمہوریت کے علم بردار اور انسانی حقوق کے اور آزادی اظہار کے، وہ مانتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، چلتا رہے، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جمہوریت کا دعویٰ نہ تو سعودی عرب نے کیا ہے اور نہ کسی کو اس پہ تکلیف ہے. ایران کا ایک ماڈل ہے جس میں وہ انتخاب بھی ہوتا ہے لیکن وہ کچھ شرائط کے ساتھ، وہاں پارلیمنٹ بھی ہے لیکن اس پر ایک مجلس خبرگان بھی ہے جو فیصلہ سازی کے عمل کو دیکھتی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے. افغانستان سے اگر کوئی شخص یہ توقع کرتا ہے افغان معاشرے سے کہ وہاں مغربی طرز کی ایسی جمہوریت آ جائے جو فرانس میں ہے، جہاں حجاب پر پابندی ہے، جہاں مسلمان عورت حجاب نہیں لے سکتی لیکن وہ آزاد معاشرہ ہے، اور امریکہ جیسی جمہوریت آ جائے، پاکستان جیسی جمہوریت آ سکتی ہے، امریکہ جیسی جمہوریت آ جائے جس میں گے اور لیزبین کے ایشوز ہیں اور آزادی ہے کہ آپ بالکل یعنی کوئی قدغن آپ پہ ہے ہی نہیں، تو اس طرح کی بھی آپ توقع نہ کریں کہ وہاں آزادی آ جائے گی. پاکستان سے ایسی جمہوریت کے لیے بھی وقت لگے گا. دیکھیں پاکستان 70 سال سے، جب پاکستان آزاد ہوا ہے ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آزاد ہوا ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں 3 مارشل لا لگے، بلکہ 4 مارشل لا لگے، اور کبھی آئین بن رہا ہے، کبھی بگڑ رہا ہے، کبھی اس کو معطل کیا جا رہا ہے، کبھی اس کو بحال کیا جا رہا ہے. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں مغربی ادارے موجود تھے، وہاں بھی آج یہ ہم یعنی میڈیا بھی اور سیاسی جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ جی جمہوریت آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. تو افغانستان میں یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہاں سوویت یونین آیا اور اس کے بعد بات چلی کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، امریکہ نے کہا کہ جی جب یہ سوویت یونین جاتا ہے تو فوراً الیکشن ہو جانے چاہیے، اور وہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس وقت حکمت یار نے ایک بات کہی تھی، جی اس نے کہا تھا کہ ایک قبائلی معاشرے میں آپ سوشلزم یا کمیونزم نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے. حکمت یار نے تو علم اس کے خلاف بلند کیا تھا، اور وہاں جمہوریت بھی آپ اس ٹائپ کی لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل مذاق ہی ہوگا. آپ ایک بات تسلیم کریں کہ یہاں ایک تدریجی عمل ہوگا، تدریج کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. تو ہمیں یعنی پاکستان کو کوشش یہ کرنی چاہیے اور یورپ کو اور امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ افغانستان کے جو معروضی حالات ہیں، افغانستان کا جو معاشرتی اور قبائلی ایک سیٹ اپ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر وہاں ایک سسٹم بنانے دیا جائے، چلنے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ارشاد صاحب کابل کی حد تک اگر ہم بات کریں، کیونکہ اس وقت جو کیمرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کابل دکھا رہا ہے، قندھار دکھا رہا ہے، جو شہری علاقے ہیں وہ دکھا رہا ہے، اور یہ آئی تھنک 10 سے 20% ہیں جو افغانستان کی آبادی ہے. یہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، یہ لبرل بھی ہوں گے، یہ دنیا سے زیادہ بہتر باخبر بھی ہوں گے، ان کی اپروچ بھی ڈیفرنٹ ہوگی. جو لوگ قبیلوں میں رہ رہے ہیں، جو دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں، جو پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، ان کی سوچ میں اور جو اربن افغان ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھ کے کوئی ایسا ماڈل تشکیل دیں گے؟ کوشش تو ہونی چاہیے اور ان کی ہوگی، لازماً ہوگی. ظاہر انہوں نے ملک چلانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک چیز حقیقت کا ادراک کریں کہ جو جزیرے ہوتے ہیں نا،
پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی آپ کو جزیرے نظر آئیں گے جہاں بہت لبرل روشن خیالی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جزیرہ ہے، اس سے باہر وہ کچھ نہیں ہے۔ کل پرسوں ایک میں سروے دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، ہمارے ایک دوست نے کیا، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ افغانستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا پاکستان میں بھی خواتین کو حجاب لے لینا چاہیے؟ اب ٹویٹر پہ جو ہے وہ کوئی کم پڑھے لکھے لوگ اور کم پڑھے لکھے لوگ اور دیہاتی لوگ نہیں ہوتے، شہری لوگ ہوتے ہیں، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اور یا ہمیں یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جواب 69% یا 68% کا ہے کہ بالکل حجاب لے لینا چاہیے۔ یہ پاکستان میں ٹویٹر پر ہو رہا ہے اور جواب یہ آ رہا ہے 68% کا یا 69% کا۔ 31% یا 2% نے صرف یہ کہا کہ پاکستان ہے۔ تو اور پرانا ایک سروے ہے ہیرلڈ کا، ڈان گروپ کا ایک سروے ہے 20 سال پہلے کا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں شریعت، پوچھا تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے تھی، اور جب وہ سروے مکمل ہوا اور نتائج آئے تو ایڈیٹر نے لکھا کہ اگر یہ سروے ہم نے نہ کرایا ہوتا تو میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رزلٹ آئے گا۔ 88%، 88% لوگوں نے کہا کہ یہاں شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ تو شریعت پہ 88% کے عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے؟ یہ الگ ایشو ہے۔ دیکھیں، اب میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جیسے معاشرے میں اگر یہ بات ہے تو وہ لوگ جنہوں نے 20 سال جدوجہد کی ہے، اسلام کا نام لے کے، جہاد کا نام لے کے، شریعت کا نام لے کے، ان سے آپ توقع کریں کہ اچانک وہ آج کہیں کہ جناب ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم تو جناب جو امریکہ چاہتا ہے اسی طرح کا سسٹم لا رہے ہیں، تو کیا ان کا اپنا کارکن، ان کا اپنا کمانڈر، ان کا اپنا سولجر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا یا ہونے دے گا؟ اچھا دیکھیں، ایک اس وقت جو بات مغرب کو اور امریکہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ جو ماڈریٹ آپ کو ایک فیس نظر آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین بھی کام کریں اور بغیر حجاب کے بھی وہ ٹی وی پر آ سکتی ہیں، اسکرین پر بیٹھ سکتی ہیں، یہ جو معافی کا اعلان ہو گیا ہے کہ دوستم کے لیے بھی معافی ہے، ان کو آپ کامیاب کریں۔ اگر یہ ناکام ہو گئے یا آپ نے ناکام کر دیے تو پھر وہی لوگ واپس آئیں گے جن کے خلاف آپ 20 سال تک لڑ کے بے حال ہو گئے اور کچھ بھی نہیں۔ شاہد صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جو اپروچ اور ایک پروگریسو اپروچ طالبان کی نظر آ رہی ہے، ابھی آپ نے میڈیا کی بات کی، یہ وہ مکتبہ فکر ہے، یہ وہ اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے کہ جو ایون ٹی وی دیکھنا یا ٹی وی سننا اس کو بھی اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق یہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بہت بڑی فی زمانہ ان کے اندر جو تبدیلی آئی، پھر خواتین کا کام کرنا، آج بھی پریس کانفرنس میں وہاں دوپٹہ لے کے جو فیمیل جرنلسٹ ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ سوال انٹریکٹ کر رہے تھے۔ یہ اپروچ، اب دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر افغانستان کو قبول کر لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دیر پا نہ ہو۔ طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس اپروچ کی یقین دہانی دنیا کو کروانا کہ یہ دیر پا ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں، اور دنیا کے لیے کیا مواقع ہیں، وہ کون سے دلیل ہے، منطق ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اپنی بات پہ قائم ہے؟ اس مرحلے پر یہ بات کہنا سب سے بڑا چیلنج تھا طالبان کے لیے۔ اس مرحلے پر جب ان کو اپنی کامیابی کا یقین ہے، جب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو، ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان نے تو یہ بات نہیں کی، کسی اور نے بھی نہیں کی، بلکہ طالبان کے منہ سے بھی یہ بات ہم نے ابھی تک نہیں سنی کہ امریکہ کو فوجی شکست ہوئی ہے۔ فوجی شکست کی بات جو کی ہے یا ٹرمپ نے کی ہے یا یورپ کا میڈیا کہہ رہا ہے، یو کے لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نہیں کی۔ اس کے باوجود اگر طالبان جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، وہ سوچ سمجھ کے آئے ہیں اور ان کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے امیر کا حکم جو ہے وہ چل رہا ہے ہر سطح پہ۔ اگر اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے گا اور مانے مطالبات بنوانے کی کوشش کی جائے گی تو الٹیمیٹ پھر وہ ہوگا کہ وہ عناصر کہیں گے جی ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے اس تبدیلی کا، تو بہتر ہے ہم اپنے اس واپس ایجنڈے پر چلے جائیں گے 95 کے ایجنڈے پر، ٹھیک ہے نا۔
96 وہاں جانا آسان ہے، یہ ان کے لیے آسان ہے، اس معاشرے میں آسان ہے، تو اس لیے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. اور ان لوگوں کو ایران میں کیا ہوا تھا جی، ایران میں جب انقلاب آیا تو پہلا جو وزیر اعظم انہوں نے لگایا وہ مہدی بازرگان تھے، اور جو صدر بنائے وہ بنی صدر تھے. دونوں باہر کے پڑھے ہوئے تھے، نوجوان تھے. بنی صدر تو کلین شیوڈ تھے. انہوں نے لگایا، امریکہ نے پابندیاں لگا دیں، وہ شور مچا، اس کے بعد وہ دونوں کے دونوں فیل ہو گئے، اور پھر وہ آ کے بیٹھ گئے جن کے آپ 40 سال سے رونا رو رہے ہیں کہ جی یہ وہ 42 سال. ایک ارشاد صاحب، کیپٹل ہل کا ایپیسوڈ ہوا، ہم نے دیکھا، یہ لگا کہ اب یہ ایک لڑکھڑا رہی ہے سپر پاور، کیونکہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. فوجی شکست کی آپ نے بات کی، دنیا حقیقت میں تو اس کو مان رہی ہے کہ ایک فوجی شکست ہے، میدان جنگ میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے. بطور سپر پاور امریکہ کو کتنا کمزور کیا ہے اس نے، اور اگر امریکہ اگلے 15 سال کے لیے عالمی طاقت رہتا، اب وہ کتنے سال کے لیے رہ سکتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ نہیں، یہ میں حقیقی بات، صحیح بات یہ ہے کہ میں ایسی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور میں بین الاقوامی امور کا نہ تو ماہر ہوں، نہ یہ اسٹریٹجی کے معاملات کو میں سمجھتا ہوں. لیکن جو بھی اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں دیر پا. نہیں، آپ ایگری نہیں کرتے امریکہ کمزور ہوا ہے اس شکست؟ نہیں، زوال تو آیا ہے اس پر. زوال دیکھیں نا، یہ صرف شکست کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، پتہ یہ چلا کہ جو انٹیلیجنس فیلئر جو ہے جی، وہ سب سے بڑا ہے، کہ وہ طالبان دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 90 دن ناپ رہے تھے، اور وہ 90 دن. اور جب سوال ہوا بائیڈن سے کہ جی آپ کے انٹیلیجنس رپورٹ تو یہ ہے، بائیڈن نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ اچھا خاصا عرصہ، انہوں نے کہا آپ کو طالبان پر ٹرسٹ ہے، اس نے کہا کہ مجھے افغانستان کی فوج پر ٹرسٹ ہے، اور وہ ہم نے بہترین ٹریننگ دی ہے، ہم نے بہترین ہتھیار دیے ہیں، اور وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو علم نہیں تھا کہ وہ، اور کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ فوج کتنی کمزور ہے، ریت کی دیوار ہے وہ، اور وہاں کے حالات کیا ہیں، اور طالبان کتنا آگے بڑھ چکے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہے اس کے اثرات تو ہوں گے. اگر تو امریکہ نے اس سے سبق سیکھا، اگر ویسے سبق تو اس کو سوویت یونین سے سیکھنا چاہیے تھا اور برطانیہ سے سیکھنا چاہیے تھا، کہ وہ ناکامی جو تھی ان کے سامنے ہونی چاہیے تھی. لیکن طاقت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، اپنی ایک منطق ہوتی ہے. اگر تو انہوں نے سبق سیکھا اور کسی اور جنگ میں نہ الجھے، کسی اور تنازع میں نہ الجھے، اور طالبان کو دبانے کی کوشش میں افغانستان کو اپنے ہاتھ سے وہ نہ دے بیٹھے. ایران ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اگر افغانستان بھی نکل جاتا ہے تو اگلی باری کس کی ہوگی؟ اور بھی تو کوئی سوچے گا نا کہ جی ٹھیک ہے امریکہ تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے. نئے بلاک بن رہے ہیں، نئی قوتیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہر عروج راضی والے، تو عروج کے ساتھ زوال تو ہوتا ہے. لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جی 15 سال میں، 20 سال میں. سوویت یونین تو 3 سال میں ڈھیر ہو گیا تھا. جی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی بھی ہو سکتا ہے. واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں. جی، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کریں گے. ارشاد صاحب، یہ جو انخلاء سے متعلق آج ایک مرتبہ پھر بات کی گئی ہے، جو طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغان عوام ہیں وہ اپنے ملک میں رہ کر قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی ایک رپورٹ ہوا کہ شاید جو لوگ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں اور وہ افغانستان کے شہری ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں. یہ تمام جو طالبان اس وقت جتنے لوگ ہیں مختلف شعبوں سے، خواہ وہ پروفیشنلز ہیں یا عام لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں، ایون افغان آرمی کا بھی انہوں نے کہا ہے، اس کو دھارے میں کیا آسانی سے لا پائیں گے؟ لوگ آ جائیں گے؟ اور کیا ریزن ہوگی کہ لوگ صرف خوف کی وجہ سے نہیں آئیں گے؟ یہ دیکھیں، بہت بڑا امتحان ہے طالبان کا.
हम जन साहब से पूछते हैं इस हवाले से, ज़ाहिर बात है वो उनका तजर्बा भी है, उनके मालूमात के ज़राए भी हैं, लेकिन इस वक्त जो मुझे अजीब सा लगता है वो जो गालिब ने कहा था ना कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई गम गुसार होता है, कोई गमगुसार होता, नहीं, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। इस वक्त चारा साज कोई भी नहीं है, गम गुसार कोई नहीं है, सारे नासे हैं, ये कर लें वो कर लें। भाई एक रियासत जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस पर कब्ज़ा हासिल किया है, आपने दी नहीं है, उनके हवाले नहीं की है कि आप तजावीज़ पेश कर रहे हैं, उनको कोई वक्त तो दें सोचने के लिए। आप 25,000 लोग निकाल के ले जाना चाहते हैं, अब क्यों लेके जाना चाहते हैं? और आपने 13 मुल्कों से कह दिया कि आप इनको पनाह देंगे, और तुर्की को भी कह दिया, बाकी सबसे कहा जा रहा है। अगर वहाँ इंजीनियर नहीं रहेंगे आप, अगर वहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे और लोग प्रोफेशनल नहीं रहने देंगे आप, एक तो वो बाहर जाके जो उनके साथ होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन वहाँ एक सिविल सोसाइटी कैसे वजूद में आएगी? आप जो चाहते हैं कि जदीद रियासत बने, जदीद रियासत बनने के लिए आप मौक़े तो फराहम करें, लेकिन जन साहब इस वक्त तक जो तालिबान का रवैया है, जो ऐलानात हैं, आप उनसे मुतमईन हैं कि उन पर एतबार करना चाहिए या नहीं, और ये सिर्फ वक्ती जज्बा है या तस्लीम करवाने की एक कोशिश है? थैंक यू इरशाद साहब, मुझे कोई शक नहीं है कि ये तालिबान बड़े रिफॉर्म्ड हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने कॉम्बैट में अपनी प्रोग्रेस का सबूत दिया है, 20 बरस रेजिस्ट करते, फिर डायलॉग टेबल के ऊपर दोहा में इन्होंने जिस तरीके से, जिस सूरत से, जिस यकसुई से डायलॉग किया है और एक एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं, कुछ भी कंसीड नहीं किया। फिर जिस तरीके से इन्होंने पूरे जितने फैक्शंस हैं अफ़गानिस्तान में, उनके साथ बग़ैर फाइट के काबुल तक पहुँचे हैं, जिस रफ्तार से, ये तो जर्मन ब्लिट्ज़क्रीग से भी तेज़ आए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद अगर आज कोई भी समझता है बशमूल पाकिस्तान कि इनको हमारी एडवाइस की ज़रूरत है, इनको हमारी नसीहत की ज़रूरत है, तो उन सब की ये खाम ख्याली है। ये बड़े सीजन लोग हैं, इन्हें पूरी तरह इस बात का एहसास है कि ये गोल्ड माइन है अफ़गानिस्तान। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, मैं उनके हवाले से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ रीजनल कनेक्टिविटी के एतबार से वो एक ऐसी शाहराह पे बैठे हैं जहाँ तमाम कंट्रीज उनसे बेनिफिट करना चाहती हैं। अगर साजगार माहौल होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। अब अमेरिका जो कर रहा है, ये जो आपने बड़ी दुरुस्त बात कही कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोक्रेट्स चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, इंजीनियर्स हों, स्कूल टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों। जब तक ये सब लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे, सोसाइटी कैसे डेवलप करेगी और ग्रो करेगी? उन्हें इस बात का भी एहसास है कि हमने अफ़गानों को, जिन्होंने 40 बरस सिर्फ जंग देखी है, हमने उनको उम्मीद दिलानी है, अमन कायम करना है, उनकी नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट करनी है, ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटलाइज करना है। तो ये बड़े श्रूड लोग हैं और वो इंशाल्लाह प्रिवेल भी करेंगे। लेकिन अमेरिका जो इस वक्त दोगला एक काम कर रहा है, एक तो उन्होंने तकरीबन 20,000 आदमियों को, कुछ 60 का फिगर देते हैं, 20,000 आदमियों को ये उम्मीद दिलवाई कि हम आपको ले जाएंगे, 10,000 कनाडा में सेटल होंगे, 5,000 अमेरिका में होंगे, 5,000 यूके में होंगे, और जिन्होंने हमारी मुआवनत की हम उनको सेटल करेंगे अब्रॉड। अब ये एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी की ख्वाहिश, बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की ख्वाहिश ने उन 20,000 आदमियों को, और बल्कि 20,000 और को मोटिवेट किया कि जितने बाहर पहुंच सकते हैं पहुंचे। हालांकि जो पहले दिन उठाए हैं उनको अभी तक कतर में कैंपों में रखा हुआ है और उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन वो अभी तक नहीं कर रहे जी। कनाडा बज़ाहिर तो कह रहा है 10,000 को अकोमोडेट करने का, बरतानिया भी 5,000 को अकोमोडेट करने का कह रहा है, लेकिन
वो डॉक्यूमेंटेशन, जनरल साहब- प्रोसीजर्स और उससे जाते हुए टाइम लेंगे। जी जनरल साहब, एक और अहम मामला है, आपने कुछ बात की जो इस वक्त पोजीशन है अफगानिस्तान की और बिलखुसूस जो जियो पोलिटिकल पोजीशन मैं उधर ही आ रहा था। जी जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, ये ऐड ऑन कर दीजिएगा अपने आंसर में, कि अभी सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है पहला मरहला, फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की भी शायद ज़रूरत हो अफ़गानिस्तान को, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस में हर्डल आती है, कोऑपरेशन भी नहीं आती है, तो व्हाट वुड बी दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक सोर्सेज क्या हैं अफ़गानिस्तान के पास कि वो अपनी इकॉनमी और अपनी खुशहाली को लेके बढ़े? पहली बात यह है कि जो अमेरिका इस वक्त लेवरेज यूज़ कर रहा है, मुआशी 9.2 बिलियन डॉलर के उन्होंने एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं, IMF को रोक दिया है इनकी इमदाद के लिए, 3.4 बिलियन डॉलर जिसको 2023 तक अमेरिका ने वादा किया था कि हम फोर्सेस की मेंटेनेंस के लिए उसको देंगे। अगर ये सारे रिसोर्सेज उन्होंने ड्राई कर दिए हैं तो यूनिटी बरकरार रखना, ऑफिसेज को फंक्शनल रखना, आर्म्ड फोर्सेस को तितर बितर हो के वॉर लॉर्ड्स के पास जाने से बचाना, उनको मुतहिद रखना और हुकूमत की मशीनरी को फाल तरीके से चलाना नामुमकिन है। और यही वो कोर्सिव टूल है जिसको अभी अमेरिका यूज़ कर रहा है, उनसे वो मनवाने के लिए जो वो बैटल फील्ड में और डायलॉग टेबल पे नहीं मनवा सके। लेकिन जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं या मैंने पहले इशारा किया था कि जो मिनरल वेल्थ है इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, उनको डेवलप करने में इट विल टेक टाइम। दे नीड पीस, स्टेबिलिटी, लेकिन उससे बढ़ के जो उनका नॉर्मल स्टेट की फंक्शनिंग है उसके लिए जो फंड चाहिए अमेरिका उनको भी ड्राई कर रहा है और उनको कोर्स कर रहा है मुआशी एतबार से, जो गैर इखलाकी है। 20 बरस उन्होंने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, न कॉलेजेस बनाए, न यूनिवर्सिटीज बनाए, न हॉस्पिटल्स बनाए, 2 लाख अफगानों को शहीद कर दिया। आज एक यतीम बच्चे को गोद में उठा के वो एक ट्विटर ट्रेंड या फेसबुक का ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने इस बात का जवाब दिया है कि जिन 2 लाख अफगानों को मारा है, जिन मदरसों पे हमले किए हैं, जिन जनाजों पे हमले किए हैं, जिन शादियों की गैदरिंग पे हमला किया है, उधर जो आपने यतीम किए हैं उनका वाली वारिस कौन होगा? तो ये सारी एक इमोरल प्रेशर है जो इस वक्त उनके ऊपर लाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल कंट्रीज की है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो ये जो इरशाद साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा कि हर बंदा नासे तो बन गया है, चारागार कोई नहीं बन रहा। कि रशिया ने भी कहा कि हमारी चचनिया में सेंसिटिविटीज हैं, उइगर मुसलमानों का और EITM जो है ईस्ट तैमूर जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उससे खदशात चाइना को हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान डिसिडेंट एलिमेंट से पाकिस्तान को हैं, ईरान भी चाहता है। लेकिन उनकी देखें, उन्होंने सबसे बड़ा जो एक खतरा हुआ करता था अहले तशहीह को, इस दफ़ा उन्होंने मुहर्रम में ये सबूत दे दिया कि उनके जलूस भी निकले, किसी ने उन पर पत्थर तक नहीं फेंका। वो मंदिर में गए और उन्होंने जाके हिंदुओं को और गुरुद्वारे में सिखों कहा कि आप अपनी इबादत करते रहें, बल्कि बाहर एक तालिब खड़ा कर दिया कि आपको कोई खतरा नहीं है। इतनी एक्सेप्टेबिलिटी के बावजूद मुझे ये नहीं समझ आती कि उन पर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है और एक दफा फिर उसको बैटल ग्राउंड क्यों बनाया जा रहा है। जनरल साहब ये फरमाएं कि अब पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या वो जाने उनका काम जाने? नहीं, देखिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी है वो है रीजनल कनेक्टिविटी में अपना वो रोल अदा करना जिसकी डायरेक्ट बेरिंग पाकिस्तान पर है। अगर चाइना को हम मोटिवेट करते हैं, अगर हम ईरान से फौरी राब्ते बहाल करके एक शटल डिप्लोमेसी करते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब बजाय यहाँ बयानात देने के। जी ठीक है जनरल साहब, ये उन्होंने क्लियर किया है कल के वो जा रहे हैं ईरान के दौरे पे भी, उज़्बेकिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी, और ये सारे ममालिक के साथ जा रहे हैं और वही इकट्ठा कर रहे हैं। आ चुका है, इनको जी पहले ठीक है। जाना चाहिए। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आप मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب نے. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فواد صاحب ایک تو آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں افغانستان کے معاملے پہ جو بریفنگ ہوئی وہ بتا دیں. دوسرا اپوزیشن یہ سوال کرتی ہے کہ ابھی تک افغانستان کے معاملے پہ انہیں کوئی بریف نہیں کیا گیا یا اعتماد میں نہیں لیا گیا. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریفنگز ہوتی ہیں وہ تو روزانہ ہی ہم دیتے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ جو ہے کہ اس کے اوپر وہ جوائنٹ میٹنگ ہے اس میں ابھی جو پرابلم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سچویشن بہت ایوالونگ ہے، اور اتنی ایوالونگ سچویشن میں ابھی آپ دیکھیں کہ ایون کوئی باقی جو مثلاً جو امریکہ کی اس وقت پارلیمان ہے وہ بھی ریسیس کے اوپر ہے، وہاں پہ بھی کوئی ڈیبیٹ اس طرح سے پارلیمنٹری ڈیبیٹس نہیں ہوئی. ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں، پارلیمنٹری فنکشنز ہوتے ہیں، اور یہ فنکشنز ڈیوائیڈڈ ہیں. پارلیمنٹ کے ہم ضرور جو ہے وہ جائیں گے اور اس میں حصہ بھی لیں گے گفتگو میں، لیکن پہلے اس کی ذرا کوئی سچویشن جو ہے اس کا کوئی ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ معاملہ یہ کدھر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، ہم کدھر بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کی طرف بڑھیں گے. جہاں تک آج بریفنگ کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا، ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو افغانستان کے معاملے سے علیحدہ رہنا چاہیے. ان کا 1 انچ کا بارڈر بھی اکٹھا نہیں ہے، ان کے مفادات نہیں ہیں. تو سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے، اور ان کا کوئی فنکشن نہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس معاملے سے علیحدہ رہنا چاہیے. دوسرا یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. اب وزیر خارجہ آپ سے کچھ دیر پہلے سینٹرل ایشین اسٹیٹس روانہ ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو بات چیت چل رہی ہے وہ مثبت ہے. 2 ٹریکس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. ایک ایکسٹینڈیڈ ہے جو ہماری چل رہی ہے دوحہ میں، جس میں پاکستان، چین، روس اور امریکہ شامل ہیں، اور ایک اب یہ نیا ٹریک جو ہے وہ شروع ہوا ہے جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹ شامل ہیں، ترکی شامل ہے اور چین شامل ہے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریک جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے. بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ ہم اپنی ایفرٹس جاری رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر پائیں. فواد صاحب، جب اشرف غنی حکومت تھی تو ہم یہ کہتے تھے اور بجا طور پر درست تھا کہ ٹی ٹی پی اس سرزمین کو استعمال کر رہی ہے. اب طالبان وہاں آ گئے ہیں تو اس کے باوجود ان کی کارروائیاں جاری ہیں. پچھلے ہفتے میں 2-3 کارروائیاں وہ کر چکے ہیں. اب وہاں نہ انڈیا وہاں موجود ہے، نہ ہماری ہوسٹائل گورنمنٹ وہاں پاکستان کے خلاف وہاں ہے. اس کے باوجود وہ کارروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں، یہاں لوکل وہ جنریشن ہے ان کی. یہ کارروائیاں جو ہوتی ہیں یہ تو ایک بڑی کمپلیکس، پیچیدہ اور ایک طویل پلاننگ کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو فوری طور کے اوپر وہ ہو بھی جائے تو اس میں کتنا وہ فوری اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو طالبان نے جو کہا ہے کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور میری خیال میں جس طریقے سے ابھی تک معاملات جا رہے ہیں اس میں ہمیں امید بھی یہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور اس کی ہمارا جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ آگے بہتری کی طرف بڑھیں، اور جو بھی اس میں ہم جو ٹیررزم کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. یہ کل خبر شائع ہوئی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یہ ایک کمیشن بنایا ہے جو افغان گورنمنٹ نے بنایا ہے، یعنی موجودہ جو گورنمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، طالبان نے بنایا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے تاکہ سرزمین ان کی استعمال نہ ہو. تو آپ اس سے مطمئن ہیں، اور یہ کس سطح کا کمیشن ہے؟ ابھی اس بارے میں کوئی آفیشلی کہنا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اس طرح کی جو بھی کارروائی ہوگی ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح کے طالبان اگر یہ اقدامات کرتے ہیں تو یقیناً اس سے پھر ایک بہتری جو ہے وہ آئے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو وہاں پہ روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان بھی جائیں گے یا باقی دوست ممالک، ہمسایہ ممالک جائیں گے؟ وہ یہ ابھی افغانستان تو نہیں جائیں گے. افغانستان میں تو ظاہر ہے کہ فی الحال
کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے وہ کس سے وہاں ملیں گے, کیا کریں گے. ابھی تک افغانستان کی سچویشن جو کہ کلیئر نہیں ہے, لہٰذا وہ تو بھی افغانستان جانے کا ارادہ نہیں ہے. فی الحال ہم یہ 2 ٹریکس چلا رہے ہیں جو میں نے عرض کیا, اس کے اوپر ہی ہم اپنا ایمفیسس کیا. فواد صاحب کچھ ذرا ڈومیسٹک بات بھی کر لیتے ہیں. الیکشن ریفارمز پہ بلاول صاحب نے کہا جی ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن ای وی ایمز کو وہ آپ کی حکومت کی نیت پہ شک کر رہے ہیں. جو پارلیمانی کمیٹی تھی برائے قانون سازی, اس میں بھی کچھ انپٹ آئی تھی اپوزیشن کی بھی. کہاں تک یہ کام پہنچا ہے اور کتنی آسانی سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے یہ منظور ہو جائے گا انتخابی اصلاحات والا معاملہ؟ دیکھیے ہم تو 1 سال سے لگے ہیں, میں کوشش کر رہے ہیں کہ اصلاحات کا معاملہ آگے بڑھے اور یہ چلے. تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کیونکہ بڑی ویل انٹرسٹڈ ہے اس سسٹم میں, وہ بنیادی طور کے اوپر دھاندلی سے ہی ہمیشہ آئے ہیں, تو وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس معاملے کو تبدیل کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال ہم اپنے ریفارمز کے ساتھ وی ول گو ہیڈ ود دیٹ, اور باقی جو ہے وہ ذکر کی اپنی ایک معاملہ ہے کہ کیسے اس کو. فواد صاحب وہ دھاندلی کا شور بھی مچاتے ہیں, ہمیشہ سے کہتے بھی ہیں, کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ آپ نے کیا تجزیہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اصلاحات نہیں چاہتے؟ لیکن وہ اس لیے اصلاحات نہیں چاہتے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم میں بڑے ویل انٹرسٹڈ ہیں, ان کو اس سسٹم کا اچھی طرح پتہ ہے. وہ جو ریفارمز ہیں جس سے دھاندلی, وہ دھاندلی ختم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ جس سے وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ لے کر ہی آگے بڑھے, اور اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہی چیز جو ہے کہ وہ دھاندلی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کو تو ایکسپوز کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو یا کوئی ایسی مشترکہ کمیٹی بن جائے اور وہاں ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں. عارف صاحب یہ ایکسپوز تو اب ہو چکے ہیں, اب اس سے زیادہ کیا ایکسپوز ہونا ہے؟ اگر وہ نہیں چاہ رہے, سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ چیز, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا ناصر الملک صاحب کا, انہوں نے جو سارے پوائنٹس دیے تھے وہ ہم نے انکارپوریٹ کیا اپنے ریفارمز. اگر اپوزیشن کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اور چیزیں کرنا چاہتی ہیں تو وہ لے کے آئے آپ کے سامنے, ہم نے تو اپنا سارا پوائنٹ رکھ دیا آپ کے سامنے. اگر ان کو نہیں منظور تو کوئی اور بتائیں گے کہ یہ کر لیں, وہ اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے, وہ ان کے اوپر بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اس کا واحد کنکلوژن کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ یہ سسٹم کو تبدیل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. فواد صاحب 3 سال مکمل ہو گئے, اسد عمر صاحب نے تو 3 غلطیاں اور 3 کارنامے بتا دیے. آپ سے اگر یہی پوچھا جائے 3 کارنامے اس حکومت کے اور 3 کام جو نہیں ہو سکے. نہیں, وہ ہم 26 کو انشاءاللہ یہ پورا فنکشن لانچ کر رہے ہیں, اور اس دن انشاءاللہ تعالیٰ پورا جو یہ پورے طریقے سے وزیر اعظم خطاب بھی کریں گے, اپنی فیوچر اسٹریٹجی بھی دیں گے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو لے کے ہمارے. کوئی ایک تو بتا دینا جو سب سے بڑا آپ نے کام کیا ہو 3 سال میں, جس پر فخر کر سکے موجودہ حکومت. بہت کام ہے. آپ نے اس ملک میں انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی تھی, جس کو عمران خان واپس انڈسٹری کو ریوائیو کیا ہے ہم نے. اکانومی جب ہمیں ملک ملا تھا اس وقت آپ دیکھیں 0.5% گروتھ تھی, آج تقریباً 4.4% کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہماری بالکل ٹیکسٹائل بیٹھ گیا تھا, آج 2023 تک کے ہمارے آرڈر بک ہیں, ہمارے ہر انڈسٹری ڈبل ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارے جو سنگل جو ہم نے ریفارمز کا وعدہ کیا تھا, کریکولم ریفارم, وہ ہم لے کے آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ٹرانسپیرنسی سب سے بڑی اس ملک میں دیکھیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 3 سال اس ملک میں ایک حکومت کر جائے اور ایک اس کا کرپشن کا اسکینڈل نہ آئے. اس وقت تک اگر نواز شریف اور پی ایم ایل این کے لائنیں لگ گئی ہوتی کرپشن کے اسکینڈل کی, تو ایک کلین گورنمنٹ جو ہے انہوں ہم نے میرا خیال ہے دی ہے, جو بڑی طویل عرصے بعد پاکستان میں ایک کلین گورنمنٹ آئی ہے. اس کے بعد جو انڈسٹری کی ریوائول ہوئی ہے, اس کے بعد ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, اپنی عزت نفس بحال ہوئی. فواد صاحب یہ جو یکساں نصاب ہے, تعلیمی نصاب, اس پہ تو سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ آئینی طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو وفاق کا یہ اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو صوبوں کا ہے, اور ابھی وہ ٹھن بھی گئی ہے وفاق اور سندھ میں اس معاملے کو لے کے. تو یہ باقی صوبوں میں آپ امپلیمنٹ کروا پائے اور سندھ میں نہیں کروا پائے, کیا ریزن ہے؟ دیکھیں نا, صحیح ہے, اگر وہ عقل کی بات کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے تو کوئی زبردستی تو نہیں کر. وہ تو صحت کارڈ بھی نہیں لگا رہے, وہ تو اتنے عقل مند ہیں کہ ایک آپ سہولت ہے جو تمام شہریوں کو خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, اور اب بلوچستان میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں اویلیبل ہوگی, کہ ہر شخص 10 لاکھ روپے تک کے علاج
फ्री करा सकेगा हर साल सिंध हुकूमत नहीं दे रही। तो किसी को अकल जो है वो अगर वैक्सीन की तरह सकती तो मुराद अली शाह साहब को लगवा देते। फवाद साहब, ये बैटल फील्ड अगले इलेक्शन में ज़ाहिर है पंजाब हो गई, हुकूमत साजी में पंजाब का किरदार है, तो पंजाब में आप अपनी कारकर्दगी से, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? लेकिन ये इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में अभी जो 2-3 सर्वे आए हैं और तमाम सर्वेज में पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत नीचे आई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले इंतखाबात में भी पीटीआई जो है वो स्वीप करेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर बर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। इरशाद साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।